ہمارے ملک میں انتخابات کے التوا کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں۔ کے پی میں اور پنجاب میں مئی میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، وہ اب فیبروری میں ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ملک بھر میں نومبر میں انتخاب 90 دن کے حساب سے ہونے چاہیے، اور وہ بھی فروری میں اب ہونے جا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی انتخابات کو ملتوی کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ کبھی سینٹ میں کوئی جو ہے قرارداد منظور کرائی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ملک کے حالات کی تشویشناک اور دہشت گردی کی جو ویو چل رہی ہے اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ امید تو نظر آ رہی ہے کہ اب 8 فروری کو انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں ایک رواج چل پڑا ہے دھاندلی کا، جو گزشتہ انتخاب میں بھی ہوا، تو محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ دھاندلی کا جو ریکارڈ پچھلا ہے پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا مل کے، اس کے بھی خطرات محسوس ہوتے ہیں۔ ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی کہ بھئی سندھ میں بہت کچھ ہو چکا، اور پیپلز پارٹی کی جو روش ہے کہ جس طرح سے وہ کرپشن میں مبتلا ہے، جس طرح سے غریب حاریوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور مہنگائی کا زور ہے، ایسے حالات میں جو ہے عوام کے اندر تبدیلی کی ایک شوق پیدا ہوا ہے۔ ہم جا رہے ہیں ہر جگہ۔ ماشاءاللہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں بیشتر نشستوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں۔ ماشاءاللہ سب فیلڈ میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی ایک عوامی جماعت ہے، ایک اسلامی جماعت ہے، اور ماشاءاللہ ہم عوام پہ بلیو کرتے ہیں اور عوام میں جا کے رابطے عوام کرتے ہیں۔ ہمارے ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، ہمارے جو ہے کارنر میٹنگ چل رہی ہیں الحمدللہ، اور ہر طرح سے ہمارے کینڈیڈیٹ فعال ہیں۔ آج میں ڈنڈولار میں آیا ہوا ہوں۔ ہمارے جناب دیدار بحرانی صاحب جو ہیں قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں، راؤ جاوید صاحب ماشاءاللہ صوبائی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ماشاءاللہ دوپہر سے میں یہاں ہوں۔ سرگرمیاں ماشاءاللہ چل رہی ہیں، کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں، ذمہ داران کے اجلاس چل رہے ہیں، ہمارے مرکزی دفتر کا افتتاح بھی ہم نے کیا ہے، اور ہر طرح سے ہم لوگ فیلڈ میں ہیں، اور ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں خاص طور پہ تبدیلی ہو، لیکن بہرحال ایک طرف الیکشن کمیشن بھی اور دیگر عوامل بھی پیپلز پارٹی کو بیک کر رہے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ وہ شفاف الیکشن کرائیں، اور اس ملک کے اس چلن کو ختم کیا جائے کہ سلیکشن کے ذریعے سے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے 76 سال سے انحطاط کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، اور نیچے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری معیشت جو ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ ڈیفالٹ ہوتے ہوتے ہم لوگ بچے ہیں۔ آئی ایم ایف کے قرضوں پر ہمارا سارا انحصار ہے۔ اس وقت ملک جو ہے 65,000 ارب روپے کا مقروض ہے، اور یہ ہمارے کئی بجٹوں سے زیادہ ہے۔ کہاں سے ہم ادا کریں گے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور اس سب کے باوجود ہمارے حکمران جو ہیں اس بات پہ خوش ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے مزید قرضے لے کے ملک کو جو ہے مزید غلامی کے شکنجے میں پھنسایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی کا منشور جو ہے وہ ایک اسلامی پاکستان کا خوشحالی کا مستقبل ہے۔ ماشاءاللہ اسکولوں کو ہم اسکول کھولیں گے، ہم یونیورسٹیاں کھولیں گے، ہر جگہ ہر ضلع میں انشاءاللہ ہم لوگ حکومت میں آئے تو ہر ضلع کے اندر انشاءاللہ جنرل یونیورسٹی، کم از کم ایک جنرل یونیورسٹی کھولیں گے، اور لوگوں کو، خواتین کو، بچیوں کو، سب کو جو ہے تعلیم کا موقع دیں گے۔ ہمارے یہاں سول اسپتال ہیں، ان سول اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارا ایک انہوں نے ایک کرپشن کا جال بچھایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ عوام کو مفت انشاءاللہ علاج ملے گا، عوام کو مفت تعلیم ملے گی انشاءاللہ، اور یہ ظلم کے نظام کو ختم کر کے انشاءاللہ خوشحالی کا اسلامی نظام لائیں گے، انصاف کا نظام لائیں گے، عدل کا نظام لائیں گے۔ جماعت اسلامی جو ہے پورے ملک میں
اپنے جھنڈے اور اپنے شان پہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور صوبہ سندھ میں بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح سے تمام مقامات پر کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کراچی میں بھی اور انٹیریئر سندھ میں ہر جگہ پر ماشاءاللہ ہماری پالیسی جو ہے بالکل انتخابی عمل میں ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، عوام میں بیداری آئے گی۔ جی ڈی اے بھی کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ ایم کیو ایم ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ہے، یہ سب جو ہے اسی وقت پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں، اور انہوں نے ملک کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ ان کے زمانے میں جتنا ملک میں معیشت کی تباہی ہوئی ہے کتنی کسی وقت نہیں ہوئی ہے۔ ان کے زمانے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی ریشو جو ہے بہت خراب ہوا، اور ہماری شرح نمو جو بڑھنی چاہیے اس کے مقابلے میں مائنس ہوئی ہے۔ بہرحال دیکھیے، الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انتخابات کو فیئر انداز میں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں ایک بے چینی ہے، اور ہم ایسے انتخابات جو دھاندلی زدہ ہوں، جس میں پہلے سے نتائج مرتب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور ایسے نتائج جو ہیں ان کو ہم کسی طرح سے قبول نہیں کریں گے۔ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں کون سی پارٹی الیکشن کراتی ہے؟ آپ دیکھیں، یہ نواز شریف کہاں سے بن گیا ہے صدر جو ہے پارٹی کا، اسی طرح سے جو ہے اور لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے کوئی الیکشن نہیں کراتے۔ صرف جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، اور ہمارے شورا کے انتخاب بر وقت ہوتے ہیں، ہمارے امیر کے انتخاب 5 سال میں ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ ہونے والے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک واحد پارٹی ہے جس میں اندر بھی جمہوریت ہے، باہر بھی جمہوریت ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈھکوسلا ہیں، اور اگر سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو ان کو دیگر جماعتوں کے انتخابات کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس پہ بھی کوئی فیصلے دینے چاہیے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے لیے ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور جہاں پر بھی انشاءاللہ لوگ انٹرسٹ لیں گے تو ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس قومی ہیں، ہمارے پاس صوبائی ہیں، تو ہم ایڈجسٹ کریں گے، قومی آپ لے لیں، صوبائی ہم لے لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سارے کینڈیڈیٹ کو ایک ضلع کے اندر بٹھا دیں، جس طرح سے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں یا لوگ سوچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم ہر سیٹ پہ مقابلہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اس معاملے میں ہمیشہ آگے رہتی ہے۔ وہ بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ شروعات ہوئی کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو اغوا کیا اور اناپوز الیکشن کے اعلانات کرائے، اور اس کی وجہ سے بھٹو صاحب کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلی تھی، آپ کو معلوم ہے، جس کے نتیجے میں ان کو انسیٹ ہونا پڑا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ جو دھمکی کی روش ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کو، ہر ایک کو انتخاب کے عمل میں حصہ لینے کا حق ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی انتخاب میں حصہ لے گی بھی، اور انشاءاللہ ہم عوام میں پذیرائی بھی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی جو سابقہ کارکردگی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، ہم نے پہلے ایم کیو ایم کا بھی مقابلہ کرا 2002 میں بھی اور بعد میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری خدمات ہیں۔ ہم تو خدمت کے عمل میں 24 گھنٹے اور پورے سال رہتے ہیں۔ لوگ تو وقت پہ الیکشن پہ آتے ہیں، اس لیے لوگوں سے ہمارے کانٹیکٹ بھی ہیں، رابطے بھی ہیں، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اچھا آپ لوگوں کو نتائج دے گی۔ دیکھیں، بیوروکریسی تو ساری کی ساری پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی کیا کر دی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں جیسے پیپلز پارٹی نے کرا تھا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اناپوز آئے اور ساری جگہ ہوا۔ ایک جماعت اسلامی تھی ٹنڈولیار ڈسٹرکٹ کے اندر جو اس کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی بھی ہم سے مطلب ایگریمنٹ کر کے ہمارے 3 کونسلروں کو مطلب قبول کرا تھا۔ تو جماعت تو کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی، اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی۔ جماعت اسلامی کا کام یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا۔ پہلے ہم تعلیم اور ایجوکیشن اور ساتھ ساتھ صحت کے اوپر اور صفائی کے اوپر، یہ ہمارے شہر کے اور ہمارے ضلع کے بڑے مسائل ہیں۔ ہمارے سول اسپتال کا مسئلہ ہے، ہمارے اسپتال کو، جو ہمارا ایک تالکہ اسپتال ہے، 3 تعلقوں میں اسپتال ہیں، دونوں میں ہمارا اسپتال ہے جو اس کو شفٹ کرا گیا ہے، اور ایک دور لے جا کے مطلب اسپتال کے اندر ہے، وہاں جانے کے لیے غریب آدمی کو 500 روپے کی ضرورت ہے۔ تو ہم صحت کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، صفائی کے اوپر اور صاف پانی کے اوپر
انشاءاللہ کام کریں گے۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے مقامی سطح پہ جی ڈی اے کی جو نمائندہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان سے رابطے کریں، لیکن وہ جو ہمارے محترم امیر صوبہ نے کہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی ہمارے پاس اور قومی تمہارے پاس، یا ہمارے کوئی اضلاع میں سندھ کے اندر جی ڈی اے اگر ہمارے کسی نمائندے کے سامنے سے اپنا آپ کو دستبر کرتا ہے پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔